اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی تنگی میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ کس طرح رزق میں وسعت آئے اور رزق سے تنگی دور ہو، کس طرح میرے مال اور رزق میں برکت ہو۔ اس کے لیے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے وظائف بتائیں گے کہ آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور یہ ایسے وظائف ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان وظائف پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق کی تنگی دور کی اور ان کو مالا مال کر دیا۔ پہلا وظیفہ، رزق کی تنگی دور کرنے کا پہلا وظیفہ۔ اگر آپ کو اپنے رزق پر سے تنگی دور کرنی ہے اور اس میں کشادگی لانی ہے تو درج ذیل آیت 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی۔ وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ عنکبوت میں یہ آیت موجود ہے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کا دوسرا وظیفہ، مواہب لدنیہ میں روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا کہ دنیا میری طرف سے پیٹ پھیر کر چلی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ عرض کیا کہ حضور، ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور چند روز کے بعد آیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ رزق میں کشادگی اور بے روزگاری سے نجات کا وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران 339 مرتبہ روزانہ حسب سہولت پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور اگر بے روزگاری ہو تو اس سے نجات ملتی ہے۔ رزق میں کشادگی کا چوتھا وظیفہ، اگر کوئی شخص کثرت سے استغفار پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں کشادگی لائیں گے اور اس کی تنگی دور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فاستغفروه ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بے شک وہ مغفرت کرنے والی ذات ہے۔ تمہارے اوپر استغفار کی وجہ سے بارش برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے، اور تمہارے لیے باغات آخرت میں بنائیں گے، اور تمہارے لیے نہریں بنائیں گے، اور تمہارے لیے نہریں بنائیں گے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف استغفار پر اتنی ساری نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا جو شخص بھی استغفار کو بکثرت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان مذکورہ نعمتوں سے ان کو نوازیں گے۔